اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اور ان کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو آج سے میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہی ہوں جس میں اللہ کے مختلف ولیوں کے حالات زندگی اور ان کے بارے میں اپنی ناقص معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آج سب سے پہلے جن ولی کا ذکر میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں ان کا نام ہے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت 244 ہجری میں ہوئی، وفات 309 ہجری میں ہوئی۔ آپ فارس کے شہر بیضا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی حسین تھا اور والد کا نام منصور حلاج۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو والد کے نام سے شہرت دوام حاصل ہوئی۔ 20 سال کی عمر میں عظیم و جلیل صوفی بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ طویل سیر و سیاحت کی اور 3 بار حج بیت اللہ کی شہادت سے شرفیاب ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کرام کی طویل تاریخ میں سب سے زیادہ متنازع شخصیت ہیں۔ آپ نے سر عام انا الحق کا نعرہ لگایا۔ بالآخر اسی نعرے کی بنیاد پر علماء بغداد نے حضرت منصور حلاج کے خلاف فتویٰ دیا اور 18 ذی-القعدہ 309 ہجری کو آپ قتل کر دیے گئے۔ مغربی مصنفین اور بہت سے غیر ذمہ دار فارسی اردو شاعروں نے انا الحق کے نعرے کو بہت اچھالا تاکہ بے خبر اور کم علم مسلمانوں کے ذہن منتشر ہو جائیں۔ یہ اس جاں سوختہ عشق کی داستان حیات ہے جو ایک معمولی باپ کا بیٹا تھا۔ وہ 16 سال کی عمر میں گھر سے نکلا۔ سینے میں عشق کی چنگاری بچپن سے موجود تھی۔ پھر یہی چنگاری شعلہ بنی اور اس شعلے نے ایک عاشق کے پورے وجود کو پھونک ڈالا۔ اس کا معاملہ تاریخ عشاق کا بڑا عجیب اور اذیتناک باب ہے۔ ہر سطر آتش فراق سے جلی ہوئی اور ہر سطر تمناؤں کے خون سے رنگی ہوئی۔ وہ عاشقوں کی طویل فہرست میں سب سے زیادہ متنازع عاشق ہے۔ ایک گروہ کا دعویٰ ہے کہ وہ شعبدہ باز تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ملمہ چڑھا لیا تھا اور عشق کا مصنوعی لباس پہن کر شہر در شہر گھومتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ایک دھوکہ تھے اور اس کی فغان نیم شب ایک فریب تھی۔ وہ شاک کی کباب میں ایک دنیا دار انسان تھا۔ وہ عشق کا نام لے کر جذبوں کا جھوٹا کاروبار کرتا تھا۔ وہ اپنے عشق کے جابازیوں کی افسانے سر عام سنایا کرتا تھا، مگر حقیقتاً وہ ایک آرام طلب عاشق تھا۔ عشق کی جانگداز مشقوں سے ناشنا اور دیار عشق میں نارسیدہ۔ اردو شاعر میر تقی میر کے بقول ہوگا کسو دیوار کے سائے میں پڑا میر، کیا کام ہو محبت سے اس آرام طلب کو۔ وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے کھوکھلے نعرے لگایا کرتا تھا۔ اس کے دل سے کبھی آہ جگر گداز نہیں ابھری۔ وہ اپنے قول میں سچا نہیں تھا، بس زبانی باتیں کرتا تھا۔ اس کے برعکس دوسری جماعت اسے عاشق جاں باز تسلیم کرتی ہے۔ اس کے نزدیک موت جیسی خوفناک حقیقت عاشق کے اس رنگین و پرکیف خواب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ خاردار راستوں کو مخمل و ریشم کی راہ گزر سمجھتا تھا۔ جب آفات و مصائب کی آتش سوزاں اس کے جسم کو چھوتی تھی تو وہ اس چھیڑ چھاڑ کو باد صبا کے جھونکوں کی شرارت کہا کرتا تھا۔ جب محبت ناشنا لوگ اس پر سنگباری کرتے تھے تو اس جابرانہ کھیل کو گل پاشی سے تعبیر کرتا تھا۔ پھر جب اسے ایک تاریک زنداں کے حوالے کیا گیا تو اس نے اپنے عشق کی آگ سے دوسرے قیدیوں کی زنجیروں کو پگھلا دیا۔ آئینی دروازے اس کے جذبہ سوزے دروں سے پگھل کر موم ہو گئے۔ پھر اس نے تمام اسیروں سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اس کے فیض عشق کے سبب سارے قیدی چھوٹ گئے۔ اسیروں نے زندان سے رخصت ہوتے وقت اپنے محسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیں رہائی دینے کے بعد آپ خود زنجیریں پہنے کیوں بیٹھے ہیں؟ عاشق جاں باز اس وقت وصال کی لذتوں سے مخمور تھا۔ زنجیروں کو بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ آہن فولاد عاشق کا زیور ہیں، اگر انہیں اتار پھینکوں تو پھر میں عاشق کہاں رہوں گا؟ عشق سر بازار عالم میں رسوا ہو جائے گا اور میں عشق کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ قیدیوں نے کہا، آپ نے ہمیں آزادی کا پروانہ بخش دیا، مگر خود یہاں سے کیوں نہیں نکلتے؟ عاشق جاں سوز پر انتہائی سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔
جذب و کیف کے لہجے میں بولا، یہ زندان تو میرا گھر ہے، تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو خوشی سے اپنے گھر کو چھوڑ کر چلا جائے؟ پھر جب داروغہ زندہ کو معلوم ہوا کہ اس شخص کی وجہ سے تمام قیدی فرار ہوئے ہیں تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، تجھے معلوم ہے کہ تو نے قانون شکنی کی ہے، اس جرم کی پاداش میں زندہ کے اندھیرے اور بڑھا دیے جائیں گے۔ عاشق جانباز نے قانون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم مجھے تاریکیوں سے ڈراتے ہو؟ اگر تمام زمانے کے اندھیرے بھی لا کر یہاں جمع کر دو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، روشنی تو میرے اندر ہے، میں اس روشنی سے زندان وقت میں چراغاں کر لوں گا۔ اہل ستم کو شدید حیرت تھی اور جفاکار پریشان نظر آ رہے تھے کہ وہ کس مزاج کا عاشق ہے۔ مرزا غالب کے بقول، اسد بسمل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے، اسد بسمل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے، تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر۔ ہاں، وہ اسی انداز کا مقتول تھا کہ اس نے قتل ہونے سے پہلے اپنے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ اس کے عشق پر گواہی دیتے ہوئے اپنے وقت کے بڑے بڑے عارفوں نے کہا تھا، وہ سرمست ازل تھا اور بڑی نرالی شان کا عاشق تھا، اس کے بعد اس جیسا کوئی دوسرا عاشق نہیں آیا۔ اسے اس بے فائدہ اور ناپائیدار دنیا سے گئے ہوئے 11 صدیاں گزر چکی ہیں، مگر وہ آج بھی سرمست و بے خود عاشقوں کی محفل میں میر مجلس کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ عشق گزیدہ صوفی ہوں یا اردو اور فارسی زبانوں کے شاعر، جب بھی بے خودی عشق کے معیار کا حوالہ دیا جاتا ہے تو سب کی زبانوں پر بے اختیار اسی کا نام آتا ہے۔ موسم آیا تو نخل دار پہ میر، موسم آیا تو نخل دار پہ میر، سر منصور ہی کا بار آیا۔ یہ عاشق جانباز تھے حضرت حسین بن منصور حلاج، جو اپنے جذب و کیف اور سرور و مستی کے لیے ایران اور عراق اور برصغیر پاک و ہند میں عجیب شہرت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی حسین تھا، باپ کا نام منصور حلاج تھا۔ حلاج عربی زبان میں جلاہے کو کہتے ہیں۔ چونکہ شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے والد روئی دھننے کا کام کرتے تھے، اسی لیے پیشہ ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ عام طور پر یہی مشہور ہے، لیکن مورخ خطیب بغدادی نے اس روایت کی نفی کی ہے۔ بغدادی شیخ ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تحریر کرتا ہے کہ حسین بن منصور کو حلاج اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بار عراق کے شہر واسطہ میں ایک دھنے یعنی کہ جلائی کی دکان پر پہنچے اور اسے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا۔ دھنے نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا کام کر دیتا ہوں، مجبوری یہ ہے کہ مجھے شام تک روئی دھن کر دینا ہے، اگر میں آج یہ کام نہ کر سکا تو مجھے اجرت نہیں ملے گی۔ حضرت شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ بن منصور نے اسے کہا، تم میرا کام کر دو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر جلاح چلا گیا۔ پھر جب وہ کام کر کے واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دکان میں موجود ساری روئی دھنی ہوئی رکھی تھی۔ یہ روئی کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اسے 2-4 ماہ میں بھی دھننا دشوار تھا۔ پھر اس جلائی نے دوسرے لوگوں پر یہ راز فاش کر دیا، نتیجتاً حضرت حسین بن منصور حلاج کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت منصور اپنی ابتدائی حالت میں اسرار پر گفتگو کرتے تھے، لوگوں کے چھپے ہوئے بھید ظاہر کر دیتے اور مریدوں کے دلوں کی باتیں بتا دیتے تھے، اسی لیے پہلے آپ رحمۃ اللہ کا نام حلاج الاسرار پڑ گیا، بعد میں حلاج کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ بہرحال تاریخ کا یہ بھی بڑا عجیب زاویہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی معتبر روایت موجود نہیں۔ بعض مورخین نے صرف اندازے اور قیاس کے سہارے 244 ہجری کو آپ کا سال ولادت قرار دیا ہے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو مغیث ہے، مگر مشہور مورخ طبری اور خطیب بغدادی کے نزدیک ابو عبداللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا نام محمی تھا، جو اپنے عقائد کے اعتبار سے مجوسی یعنی کہ آتش پرست تھا۔ محمی بیضا کا رہنے والا تھا، جو فارس یعنی کہ ایران کا شہر ہے۔
حضرت شیخ حسین کے والد منصور کے حالات کا کسی کو علم نہیں، مگر یہ امر طے شدہ ہے کہ انہوں نے آبائی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ مورخ خطیب نے تاریخ بغداد میں حضرت شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے احمد سے روایت کیا ہے کہ ان کے والد حسین بن منصور بیضا کے موضع طور میں پیدا ہوئے، مگر نشو و نما تستر میں ہوئی۔ حضرت حسین بن منصور کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، مگر جب وہ 16 سال کے ہوئے تو مشہور بزرگ حضرت سال بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گردش وقت نے حضرت منصور حلاج کو ایک متنازع شخصیت بنا دیا ہے، اس لیے ان بزرگوں کا ذکر ضروری ہے جن کی نگرانی میں حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت ہوئی۔